بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان تو حسن کے طالب ہی ہیں، لیکن اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارکہ میں وہ رہنائی رکھی ہے کہ جنگل کے پرند چرند جانور بھی حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے طالب آتے ہیں۔ جو ذکر کرنے جا رہا ہوں، کتاب کا نام ذوق خطیب، اس سے پڑھ کر لکھ رہا ہوں، توجہ سے پڑھے۔ بڑی پیاری بات بزرگ لکھتے ہیں، جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرورش فرما رہے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 3 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے فرمایا، اماں میرے بھائی روزانہ کہاں جاتے ہیں؟ کہا بیٹا یہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماں میرا دل بھی کرتا ہے کہ میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جاؤں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں بیٹا تم بہت نرم و نازک ہو، کہیں تمہیں دھوپ نہ لگ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ بولی بہن شیمہ ساتھ کھڑی تھی، کہنے لگی، اماں تم دھوپ کی بات کرتی ہو، جب میں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بکریاں چرانے جاتی ہوں تو آسمان سے بادل آ کر ہم پر سایہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اصرار کیا تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے بکریاں چرانے، اس طرح 5 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے کے لیے ساتھ جاتے رہے۔ ایک دن حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا، کہا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد تم نے بکریاں چرانے نہیں جانا۔ ایک دن بھی گزر گیا، دوسرا تیسرا دن بھی گزر گیا۔ تیسرے دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا روتا ہوا آیا۔ حضرت حلیمہ نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا، اماں ہماری بکری کو شیر اٹھا کر لے گیا ہے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو حضرت حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم حضرت حلیمہ کی رخسار پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت حلیمہ رو رہی ہے۔ فرمایا، اماں روتی کیوں ہو؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا، بیٹا محمد ہماری بکری کو شیر اٹھا کر لے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اماں رو نہیں، ہم اپنی بکری کو شیروں سے لے کر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی 3 سال عمر مبارک تھی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بیٹا محمد ایسا نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماں وہ کسی اور کے کہنے پر نہیں ہوتا، جب میں محمد کہوں گا تو جنگل کے شیر بکری لے کر آ جائیں گے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کو ساتھ لے کر اپنی بستی سے جنگل کی طرف آتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اے جنگل کے شیرو میری ماں کی بکری واپس کر دو۔ بس اتنا فرمانا تھا کہ جنگل کے شیر دوڑتے ہوئے حضرت حلیمہ کی بکری ساتھ لیے شیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنا سر رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شیرو تمہیں نہیں پتا تھا کہ بکری ہماری ہے، بتاؤ میری اماں کی بکری کو تم نے کیوں اٹھایا؟ پتہ ہے جنگل کے شیر کیا کہتے ہیں؟ شیروں نے عرض کی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب بکریاں چرانے آتے تھے تو ہم چھپ چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھتے تھے۔ کائنات بنانے والے نے اپنا محبوب کیسا بنایا ہے۔ پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 دن گزر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ ہم سے بڑے شیر نے کہا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار دوبارہ کرنا ہے تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بکری اٹھا لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکری چھوڑانے ضرور آئیں گے، اسی بہانے دیدار ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہانہ تو بکری کا تھا، اصل میں آپ کے دیدار کا بکری بہانہ تھا۔
سبحان اللہ، اے لوگو غور کرو، جس نبی کے جلوے کو دیکھنے کے لیے جنگل کے شیر بھی ترسے، پھر مومن کا بھی حق بنتا ہے نہ سب محبتوں سے بڑھ کر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ اپنی نگاہوں کو حیا سے پرنور کرو اور اپنی نگاہوں میں ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی تجلی رکھو۔